قدم قدم آباد, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام قدم قدم آباد ہر بدھ کو دن 11 بجے سے 12 بجے کیمپس ریڈیو 104.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. اور اگر آپ لوگ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایف ایم ریڈیو کے نمبر 0335506336 پر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں, 0335 506 3336 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی بھیج سکتے ہیں, اور ہم آپ کے واٹس ایپ میسیج کو لائیو جو ہے نا ہم آن ایئر بھی کریں گے, اور آپ کے جو ایس ایم ایس ہیں وہ ہم اس کو آپ کو ہم پروگرام کے آخری 10 سے 15 منٹ میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. تو اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی پرابلم ہے اس سلسلے میں, کوئی شیپ اور گوٹس آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور وہ بیمار ہیں یا ان کی کوئی آپ کو پرابلم آ رہی ہے, تو ہم وہ بھی آپ کو اس کے حل ہم بتائیں گے. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پروگرام قدم قدم آباد جناب وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایات پر ہم ہر بدھ کو 11 بجے سے 12 بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہم لائیو سٹاک, ڈیری فارمنگ, پولٹری فارمنگ, پالتو جانوروں اور پرندوں کے متعلق ہم اہم موضوعات اور مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. اور اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہر بدھ کو ایک نئے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, اور ہم پروگرام بھی آپ لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیتے ہیں. تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیمپس ریڈیو کے نمبر 0335506336 پر ایس ایم ایس یا واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ثاقب صاحب السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا ثاقب صاحب, ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو شیپ اور گوٹ فارمنگ ہے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے آج کل. بہت سارے لوگ جو ڈیری فارمنگ کنونشنل کرتے آ رہے تھے, جن کے چھوٹے سے ڈیری فارم تھے یا بڑے ڈیری فارم تھے, تو اب انہوں نے تھوڑا سا شیپ اور گوٹ فارمنگ کی طرف بھی وہ لوگ آ گئے ہیں. اور اسپیشلی جن لوگوں کے پاس زمین تھی اپنی, تو وہ تو انہوں نے تو ضرور یہ شروع کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منافع بخش ہے باقی کاروبار, باقی جو لائف سٹاک کا کاروبار ہے اس سے یہ زیادہ منافع بخش ہے؟ بالکل جی, یہ باقی ڈیری فارمنگ یا پولٹری فارمنگ ہے اس سے یہ زیادہ منافع بخش ہے, کیونکہ اس پہ خرچہ بہت کم ہے. صحیح. اور اس کی جو جگہ ہوتی ہے ہمیں رکھنے کے لیے وہ بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے اس کی. اور تیسرا, یہ 2 قسم کے بیسیکلی ہم وہ کرتے ہیں. ایک ہے لانگ ٹرم جو فارمنگ کرتے ہیں, ایک شارٹ ٹرم کرتے ہیں. صحیح. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہم بکریاں لیتے ہیں یا بھیڑیں لیتے ہیں, پھر ان کی افزائش کراتے ہیں, بچے نکالتے ہیں ان کے, پھر ان کو بیچتے ہیں. یہ ایک لمبا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے شارٹ ٹرم. جی. اس میں ہم مطلب بقرعید عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے اس سے 2-3 مہینے پہلے لے لیتے ہیں 12-15 ہزار کا جانور. صحیح. پھر اس کو فربا کر کے ہم آسانی سے 30-35 ہزار کا بیچ سکتے ہیں. یعنی یہ بکریوں میں ایسے سمجھے کہ 2 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہر مطلب باقاعدہ بکریاں رکھنا چاہیں تو پورا سال آپ رکھ سکتے ہیں, یا آپ شارٹ ٹرم کی طرف آئیں تو یہ فیٹننگ اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو مطلب ہے کہ آپ اس کو کمزور اور وہ لے لیتے ہیں عام, اور پھر آپ اس کو اچھی خوراک کھلا کے اور جس طرح بقرہ عید کے لیے تیار کرتے ہیں. بالکل. تو وہ لوگ 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو تیار کرتے ہیں. یہ بھی بڑا یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں ان کی کیا اب بھیڑ جو بکریاں ہیں ان کی ایک تو ہمیں کوئی نسلیں بتا دیں, اور اسپیشلی وہ نسلیں جن کو ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اس کی اب تعداد کیا ہو گئی. اب تو مطلب ایک تھوڑا سا ہمیں اس کا اوور ویو آپ ہمیں بتا دیں, ہمارے سامعین کو ذرا پتہ چلے کہ کیا ٹرینڈز کیا جا رہے ہیں. پچھلی جو مردم شماری ان کی ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر بھیڑ کی تقریباً 31 ملین آبادی ہے. ویری گڈ. اور بکریوں کی اس سے کچھ زیادہ ہے, وہ تقریباً 80 ملین تک پہنچ چکی ہیں. وہ ڈبل ہیں مقابلے میں. اور اگر ہم اس کا مطلب ہے کہ لوگ گوٹ فارمنگ کا رجحان زیادہ ہے. بالکل, بکریوں کی زیادہ, شیپ فارمنگ سے گوٹ فارمنگ کا رجحان زیادہ ہو رہا ہے. جی. تو شیپ میں
अगर एक वो थिन टेल होती है, सही, एक सही। थिक टेल, यानी एक को जैसे हम कहेंगे लाट वाली बगैर लाट वाली जो होती है, जो हम ईद वाले दिन में वो ढूंढ रहे होते हैं ना। डेरा इस्माइल खान में बल्खी नस्ल जो है ये थिन टेल, थिक टेल जो है लाट वाली, ये अमूमन पाई जाती हैं। सही, सही। और इसमें थिन टेल में दमानी नस्ल बहुत मशहूर है, इधर बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं, उन्हें पालते भी हैं। इस नस्ल का ताल्लुक दमान से है, दमान से जो एरिया दमान वाला है जी। अच्छा। इसके अलावा चोलिस्तानी, कजली, भावलपुरी, बिब्रिक, बहुत सारी नस्लें और भी पाई जाती हैं भेड़ में। और बकरियों की बात करें तो उसमें वही दमानी नस्ल ज्यादातर चलती है हमारे डेरा इस्माइल खान में। इसके अलावा दमानी के अलावा टेडी भी हैं, बीतल भी हैं, डेरा तीन पना, कमोरी, नाची, ये भी पाली जाती है। तो डॉक्टर साहब, हमारे इलाके में अगर कोई बंदा शीप या गोट फार्मिंग करना चाहे तो कौन सी भेड़ें रखे और कौन सी बकरियां रखे, आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं इस सिलसिले में? डेरा इस्माइल खान की या उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं जहाँ पर दर्जा हरारत गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें दमानी नस्ल की जो भेड़ और बकरियाँ ये अच्छी प्रोडक्शन भी देती हैं, मिल्क मीट बच्चे भी अच्छे देते हैं। सही। और कामयाब भी हैं। कामयाब हैं। और डॉक्टर साहब, अगर कोई टेडी नस्ल की लोगों को बड़ा शौक होता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? टेडी नस्ल का एक सबसे बड़ा फायदा जो है ये 2 से ज्यादा बच्चे भी देते हैं, 2 से 3, 4 तक भी चले जाते हैं ये। तो ये लॉन्ग टर्म, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो उनके बच्चों की पैदाइश ज्यादा होती है, ज्यादा जल्दी वो दूध वगैरह तो नहीं होता इतना खास, लेकिन दमानी की ये खसूसियत है जो हमारे इलाके की बकरी है। मैं तो खुद फार्मर हजरात से मिलता रहता हूँ, तो एक दिन मैं एक फार्मर से मिला तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास ऐसी भी बकरी है जो कि मैं 75,000 रुपए की सेल नहीं करता। तो मैंने कहा यार वो कैसे, हम तो समझते हैं कि दमानी जो बकरी है वो 25-30 हज़ार रुपए की आजकल मिल जाती है। उसने कहा डॉक्टर साहब वो आम जो नस्ल वाली होती है, जो प्योर बकरियां होती हैं, वो 50-60 हज़ार से नीचे नहीं मिलती। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा इसकी क्या खसूसियत है दमानी? तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक तो इनके जो बच्चे होते हैं वो सर्दी और गर्मी बर्दाश्त कर जाते हैं, ये खुद भी सर्दी और गर्मी बड़ी अच्छे तरीके से बर्दाश्त करती हैं, और दूसरी इनमें दूध बहुत होता है। तो मैंने उसे कहा तकरीबन कितना? उसने कहा डॉक्टर साहब ये अपने जो है ना, अगर इनके नीचे 2 बच्चे हों वो उनको भी पिलाती हैं और आधा किलो हमें भी टाइम पे। बिल्कुल, इसका मतलब है कि इसमें अच्छा खासा आधा किलो आपके लिए भी पल जाता है और 2 बच्चे भी उसमें पी लें, पल जाते हैं। तो गरीब आदमी तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि अगर बकरियां रखी हैं तो उसमें कुछ हमारा दूध भी जो है ना। तो फिर रिकमेंडेशन तो फिर यही हुई कि जो अगर हमारे इलाके में, देही इलाके में लोग रखना चाहते हैं तो दमानी, तो वो दमानी रखें। और एक तो वो नस्ल की डिमांड भी है और दूसरी बात है कि गर्मी सख्ती बर्दाश्त कर जाती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो खुराक है उसके मुतालिक थोड़ा सा हमें बता दें कि इनको जब हम रखते हैं तो इनका क्या टाइम टेबल होता है? क्या हम इनको चारा वैसे रख सकते हैं या हमें जैसे एक गला होता है, गला बानी का जैसे वो है कि इसको बाहर ले जाते हैं, उस तरह इन बकरियों को रखा जाता है? सर अमूमन तो ये होता है कि हमारे जो इधर फार्मर हैं डेरा इस्माइल खान के, वो इनको चराने के लिए बाहर ले जाते हैं। सही। ठीक है, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप चरा भी सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको एक जगह पे, जिसे हम इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं, घर के अंदर रख के उन्हें पाल सकते हैं। हम उसको घर के अंदर रख के भी, मतलब एक जगह पे रख के एक जगह पे पाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है ज़मीन का नहीं है, या आपके पास कोई नहर नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग नहरों के ऊपर इसको चरा रहे होते हैं, दरख्तों के नीचे में इन्होंने गर्मियों में वो इकट्ठा भी किया होता है इनको, और वैसे अगर खाली ज़मीनें हो तो उसमें भी ये लोग ले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप इनको जिसको कहते हैं इंटेंसिव सिस्टम जो है या स्टॉल फीडिंग हम इनको कहते हैं, तो ये जब हम इनको करवाते हैं तो उसका तो फिर खर्चा बढ़ नहीं जाता? उसका खर्चा बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। चराने से खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि वो पार चरने के लिए सुबह को ले जाते हैं, तकरीबन दोपहर के बाद ही ले आते हैं। तो इधर आके उनको कुछ मल्टी विटामिन्स, कुछ लीवर टॉनिक्स, ये चीज़ें दे के तो वो पाल सकते हैं। या थोड़ी सी वंडा वगैरह भी मैश फार्म में, पाउडर फार्म वाला जो है वो
دیا جائے ان کی خوراک کے اوپر اسپرنکل کر کے تو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں. اچھا اور ڈاکٹر صاحب ان کو ویسے ایک خوراک کا تھوڑا سا ہمیں ہمارے جو ہے نا سامعین کو تھوڑا اگر ان کی خوراک کے بارے میں تھوڑا بتا بھی دیں کہ کس طرح ان کو فیڈنگ کروانی چاہیے, وہ اگر تھوڑا سا ان کو بتا دیں تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ بالکل جی, سبز چارہ ان کو ہم دیتے ہیں ٹوکا کر کے جو ہم دیتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ہم ان کو ونڈا, جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ونڈا بھی دیتے ہیں, پاؤڈر فارم والا, میش فارم والا. یہ بڑے جانور جو بڑی بکری ہوتی ہے اس کو 250 گرام پر دن اور چھوٹے کو 100 گرام پر دن کے حساب سے ہم دیتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو آپ چرا بھی سکتے ہیں ان کو, بھوسا بھی دے سکتے ہیں. اس کے اوپر آج کل تو نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے, یوریا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے بھوسے کے اوپر. یوریا ٹریٹمنٹ کر کے آپ اس کو وہ بھی کھلا سکتے ہیں. مسا بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ مونگ پھلی والا مسا بھی اس کے لیے کافی استعمال ہوتا ہے. کافی ہوتا ہے بالکل جی. اور وہ اور دوسرا یہ مونگی والا مسا ہوتا ہے. مونگی والا جی. مونگی والا مسا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے, اگر کسی کی فصل اپنی ہے پھر تو مزے ہیں اس کے لیے. اگر وہ اس کے لیے بچ جائے تو پھر تو اچھا. اور یہ بکریاں تو سال میں تقریباً 2 دفعہ جی, 5 مہینے 5 دن تقریباً بھیڑ بکریاں دونوں کا یہ گیسٹریشن پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ سال میں 2 دفعہ بچے دیتے ہیں. اچھا, سال میں 2 دفعہ بچے دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے سمجھے کہ اگر 2 سال تک آپ ایک سسٹم کو چلا لیں تو آپ کی جتنی بکریاں رکھی ہوں گی اس سے تقریباً ڈبل ہو جائیں گی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب اس میں جب ہم ان کو لے جاتے ہیں باہر گلہ بانی کے لیے لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی خوراک کا ایک شیڈیول کیسے بنانا چاہیے کہ ان کو پہلے ہم بھیج دیں اور پھر واپسی پہ آ کے ان کی خوراک کا بندوبست کیسے آپ لوگ اس کی ترتیب بناتے ہیں؟ جی, فارمر حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ صبح ان کو باہر چرانے کے لیے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر یہ چر کے آ جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو گھر کے اندر جو خوراک ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا, سبز چارہ وغیرہ ہے, ونڈا ہے, چھان ہے, کچھ فارمر گندم بھی دے دیتے ہیں ان کو. تو یہ چیزیں پھر ہم بعد میں گھر میں بھی ان کو دے سکتے ہیں.